الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ویک اپ پاکستان کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ تمام سامعین کا بہت زیادہ شکر گزار، اور ساتھ ہی میں وسیم بادامی اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور اپنے لیے بھی یہ بات باعث صد افتخار محسوس کرتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں مجھے میزبانی کرنے کا موقع ملا. اب مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ لوگ جن مہمانوں کو اور خاص طور پر زید حامد صاحب کو سننے آئے ہیں ان لمحوں کے لیے آپ بے چین ہیں، تو میں زیادہ رکاوٹ نہیں بنوں گا اور نہ کوئی زیادہ مشکل یا فلسفیانہ باتیں کروں گا، اس لیے کہ انتہائی مشکل باتیں بہت ہی آسان انداز میں سمجھانے کے لیے زید حامد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. لیکن صرف ایک تمہیدی گفتگو اور اس کے بعد ہم اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے. نوجوانوں سے متعلق یہ بات چیت ہے، اور ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں، ہم سب یہ سنتے بھی آئے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں جو نوجوان ہوتے ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی اگر کوئی قوم یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے اپنی تقدیر بدلنی ہے، اس نے اپنے مقدر کو بہتر کرنا ہے، اس نے اپنی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، اس نے اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، تو سب سے پہلے جس سیگمنٹ پر کام ہوگا وہ یوتھ ہے. آن دا ادر ہینڈ اگر دشمن کسی قوم کے بارے میں فیصلہ کر لے کہ اس کو تباہ کرنا ہے، خدا نخواستہ اس کو برباد کرنا ہے، اس کو نیست و نابود کرنا ہے، اس کی جغرافیائی سرحدوں کو پامال کرنا ہے، اس کی نظریاتی سرحدوں کو پامال کرنا ہے، تو دشمن بھی سب سے پہلے جس سیگمنٹ پر کام کرے گا وہ یوتھ ہی ہوگی. تو اس لحاظ سے ہم پاکستانی قوم ایک خوش نصیب قوم تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ایک ولنریبل قوم بھی ہے، اس لیے کہ ہماری آبادی میں زاہد صاحب کو ایک کوٹ کر رہا ہوں کہ 40 سال سے کم عمر کے لوگ تقریباً 12 کروڑ ہیں. تو ہم اس لحاظ سے ایک ولنریبل سوسائٹی بھی ہیں، لیکن ایک خوش قسمت سوسائٹی بھی ہیں. تو اسی لیے ہم اپنے نظریات کو مضبوط کرنے کے لیے اس طرز کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں. ضرورت ہے اب تیار ہونے کی، ضرورت ہے اب بیدار ہونے کی، ضرورت ہے اب ہوشیار ہونے کی، ضرورت ہے ایک بار پھر اقبال کو پڑھنے کی، جس کا بار بار زید حامد صاحب تذکرہ کرتے ہیں. اور اقبال جس کے بارے میں زید حامد صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف اپنے وقت کا مفکر، فلسفی یا شاعر ہی نہیں تھا، بلکہ اپنے وقت کا قلندر، فقیر اور درویش بھی تھا. اور ہم ہی وہ موج بھی ہیں کہ جس کے سینے میں اگر تلاطم برپا ہو جائے تو پھر وہ تلاطم صرف تلاطم نہیں رہے گا، وہ ملٹیپلائی ہو کر ایک ایسا سونامی بن جائے گا کہ وہ بڑی بڑی ہستیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر نشان عبرت بھی بنا سکتا ہے. تو ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ ہم ہی اقبال کے وہ شاہین ہیں جس کا بسیرا پہاڑوں کی چٹانوں پہ ہے، پرتعیش کمروں میں یا نرم و گداز بستر پر نہیں ہے. ہم ثابت کریں گے کہ ہم ہی وہ عقاب ہیں جو کہ باد مخالف سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ اس کا مقابلہ کر کے اپنی اڑان کو مزید اونچا کرتے ہیں. تو دنیا والوں آؤ دیکھو، اگر ستاروں پر کمند ڈالنا سیکھنا ہے تو ہم سے سیکھو، اور ساتھ ہی اگر دنیا میں کسی بھی زندہ قوم کی مثال لینی ہے تو ہمیں دیکھو، اور اگر خود ہی کا پیکر تلاش کرنا ہے تو ہم میں دیکھو. تو آخر میں بفور آئی انوائٹ مائی نیکسٹ اسپیکر، فرینکلی میرا اپنا یہ خیال ہے، اور زید حامد صاحب اس کی تصدیق یا تردید کریں گے کہ وی ہیو نو ادر آپشن بٹ ٹو گیٹ یونائٹڈ اینڈ فائٹ اگینسٹ دیز ایکٹس آف ٹیررزم، ورنہ ہم سب میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سحر ہونے کو آئی ہے، ستارے ڈوب جائیں گے، سحر ہونے کو آئی ہے، ستارے ڈوب جائیں گے، وہ طوفان آنے والا ہے، کنارے ڈوب جائیں گے. میری مانو چلو منجدار میں موجوں سے ٹکرائیں، وگرنہ دیکھنا ساحل پہ سارے ڈوب جائیں گے. تو اسی کے ساتھ ہی میں اپنے نیکسٹ اسپیکر خاقان کو یہاں پر زحمت دینے لگا ہوں، جو کہ اس ایونٹ کو مینج بھی کر رہے ہیں، جو کہ کیمپین مینیجر بھی ہیں نیشن وائڈ ویک اپ پاکستان کے. وہ یہاں پر آ کر کچھ گزارشات کریں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے جو گیسٹ اسپیکرز ہیں ان کا سلسلہ شروع کریں گے. خاقان سکندر سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں. آپ کیمپین مینیجر ہیں نیشن وائڈ ویک اپ پاکستان کے. Distinguished guests, friends, my dear brothers and sisters. سب سے پہلے آپ سے میں اجازت لینا چاہوں گا کہ یہ تقریر میں انگریزی میں کر سکوں، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات جو آج ہم ادھر سن رہے ہیں تھوڑی دور تک جائے. I have been given the task today to do something which I find is quite difficult. So let me consult you on how to do it. How do you describe a bunch of passionate and genuine individuals who are enjoined together for one cause only, the revival of the true ideology of Pakistan, so it rightfully takes its due leadership of the Islamic world? Some would call them idealists, naive, even insane. You see, I describe them as follows. There are few fortunate people in this world who live for a purpose, a just cause, and then there are those, even fewer, who die for it. If you are one of them, I envy you, and if you're not, I pity you, because alhamdulillah,
At Wake Up Pakistan, we are such individuals. For me personally, they are my family. I call them revolutionaries, mujahids. Yes, this is our struggle. What's yours? You need to think about it. You and I, ladies and gentlemen, are a victim of a theft, an identity theft. Somebody somewhere down the line stole it from us. That is our identity. We're here to give it back to you. So claim it. Mark my words. If you do not remember history, history will never remember you. A future where it is fashion to live as our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam once lived. We are not perfect, so in the process, we aspire to become the change we want to see. We dream of awakening this pure land of ours. We see it as our responsibility. But it doesn't end there. It begins there. Allama Iqbal once wished, "Khirad ko ghulami se azad kar, jawanon ko piron ka ustad kar," is a blessing, but so it is a responsibility. Through the tides and thirsts of history, Allah has put you, the youth of Pakistan, to be in a position to lead. This is where the responsibility part comes in. Your family does not end within the premises of your house. It begins there. And by Allah, you got one great big family. I am a witness to that. So wake up, Pakistan. Wake up and own it. Thank you. اب ہم اپنے گیسٹ اسپیکرز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، جو کہ ایک مختصر سا سلسلہ ہوگا، جس کے بعد زید حامد صاحب یہاں پر اسپیچ کریں گے. ایک تاثر یہ ہے، یا ایک تاثر یہ تھا، ایک امپریشن یہ تھا کہ ایک ایسی شخصیت، خاص طور پر ایک ایسی خاتون جس کا فیشن انڈسٹری سے تعلق ہو، اس کا پیٹریوٹزم، اس کا پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے سے کیا تعلق؟ وہ تو ایک الگ دنیا میں رہتے ہیں، وہ تو ایک بہت ہی آئسولیٹڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس تاثر کو رد کرنے میں، اس تاثر کو کم کرنے میں، یا اس تاثر کو زائل کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ماریا بی نے، جو کہ ویک اپ پاکستان کی میرے کارواں بھی ہے، روح کارواں بھی ہے، روح رواں بھی ہے. اور وہ صرف ایک فیشن ڈیزائنر، ایک ماڈل نہیں ہے، بلکہ کئی لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل بھی ہے. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں معروف فیشن ڈیزائنر ماریا بی سے، جو کہ ویک اپ پاکستان کی سرکردہ بلکہ روح رواں ہے، کہ وہ یہاں پر آئیں اور کچھ گزارشات کریں. پلیز ویلکم ماریا بی. My fellow Pakistanis, we are gathered here on a very special day for a very noble cause. We are here to wake up Pakistanis, to create waves, to revive hope, to spread the message of unity, faith and discipline all over again. We are here to own Pakistan. We own Pakistan. This means that we have to come to the aid of our motherland when she calls us to duty. I'm Maria B, a designer, entrepreneur, businesswoman. Why am I trying to wake up Pakistan? Firstly, I feel that I am where I am because of the blessing of Allah. And my country has given me everything that I have today. As a person with a special status in society, I am given more power. Today, we are telling the youth, don't feel dejected. Each of you can make a difference. Today we are telling the youth that the time has come to rise from the ashes. The time has come to unite under one flag. The time has come to not stand back and witness destruction, but to be a part of the change. A few months ago, when I actively started campaigning to create a youth revolution in Pakistan, I had an idea to start a Wake Up Pakistan series. Look at how that idea materialized, mashallah. Look at all these people sitting here, all the students, parents, celebrities. All your celebrities here stand united today. We are united for you, for our nation. Today we see our politicians, their corruption, the state of our country, and see no hope. I understand the sadness. But these politicians
are not our role models, thank God. Our role models are Rasulullah, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Ali, and today people like Zaid Hamid, Abul Sattar Edi, Shahzad Roy, Fiha Jamshed. All of us, we are here to say that we care and are with you to breathe life into our Pakistan again. Thank you very much.